آزاد فلسطین کے قیام تک حماس کی مسلح تحریک جاری رہے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تنظیم کا کہنا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا قومی اور قانونی حق ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کا یہ رد عمل مشرقی وسطی میں امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیورٹ کوف کے اس تبصرے کے بعد آیا ہے، جس میں اسرائیل یرغمالیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس ہتھیار چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ حماس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ مکمل قومی حقوق بحال ہونے تک ہتھیار ترک نہیں کیے جا سکتے، جس میں سب سے اہم ایک آزاد اور مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ خیال رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے تحت غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن مذاکرات میں کوئی بھی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی اور بات چیت ناکام ہو گئی۔ گزشتہ دنوں عرب ممالک نے حماس سے غیر مسلح ہونے اور غزہ کا کنٹرول چھوڑنے کی مانگ کی تھی۔ حماس سے یہ مطالبہ ایسے وقت کیا گیا جب فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور مالٹا سمیت دیگر مغربی ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا اور وہ اس تجویز کی شدید مخالفت کریں گے۔ انہوں نے برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک پر بھی غصے کا اظہار کیا، جو حال ہی میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعلامیہ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گورننس، امن و امان اور سلامتی کی مکمل ذمہ داری صرف اور صرف فلسطین اتھارٹی کے پاس ہونی چاہیے، جسے بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کر دے۔ غزہ میں جاری تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سلووینیا نے ایک بڑا اور سخت قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلووینیا اسے کرنے والا یورپی یونین کا پہلا ملک بن گیا ہے، جس نے غزہ جنگ کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ اسلحہ کی تجارت روک دی ہے۔ اسرائیل کے خلاف عالمی احتجاج اب محض بیانات تک محدود نہیں رہا۔ دنیا کے کئی ممالک اب ٹھوس کارروائی کے ذریعے اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی بین الاقوامی پوزیشن بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے۔